السلام علیکم مفتی صاحب، میں پیشاب کر کے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے۔ آپ بتائیے تو ہم نماز کس طرح سے پڑھیں؟ پلیز ضرور جواب دے دیجئے۔ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ جب پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کرنے کے بعد جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ پیشاب کے قطرے آ گئے۔ بیماری یہ ہوتی ہے مثانے کی کمزوری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم جتنی مرتبہ پیشاب کر رہے ہیں ہمیں پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، یا نہیں کر رہے ہیں تو بعض مرتبہ ایسے ہی قطرے آ جاتے ہیں، تو ہم پاک ہیں یا ناپاک ہیں، یا ہم نماز کس طرح سے پڑھیں؟ بہت سارے لوگوں کو تو نماز پڑھتے میں جیسے رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اگر پیشاب آپ نے کیا اور آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو آپ کو محسوس ہوا کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، تو اگر واقعی پیشاب کے قطرے آئے تو پھر تو اس کا علاج کرائیں، کہ ڈاکٹر سے علاج کرائیں کہ بھئی پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو مثانہ مضبوط ہونے کی وہ دوا دے گا۔ اور آپ ایک کام یہ کریں کہ جیسے ہی آپ کھڑے ہوں، آپ کو محسوس ہوا پیشاب کے قطرے آ گئے، تو آپ تھوڑا سا پانی لے کر رومالی پر چھینٹا مار لیں۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ اکثر نوجوان کا ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، لیکن پیشاب کے قطرے نہیں آتے، بس ان کا ذہن خیال یہ ہوتا ہے کہ قطرے آ گئے۔ تو ان کے لیے علماء نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ وہ جیسے ہی پیشاب کر کے کھڑے ہوں اور انہیں محسوس ہو کہ پیشاب کے قطرے آ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر رومالی پر مار لیں، چھینٹا پانی کا مار لیں۔ اب اگر ان کو یہ ذہن میں خیال آئے گا کہ ہمیں قطرے آ گئے، شاید قطرے آ گئے، تو وہ پھر ان کا گمان یہ جائے گا کہ نہیں، میں نے چھینٹا مارا تھا پانی کا، شاید پانی ہوگا، تو اس لیے ان کا جو گمان ہوگا وہ غالب گمان پانی کی طرف آ جائے گا، تو وہ پاک ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیشاب کے قطرے ہی کیوں نہ آ جائیں تو بھی اس میں نہانا فرض نہیں ہے، آپ اتنی جگہ کو دھو لیں۔ اس کے لیے بہتر طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ نماز کے کپڑوں کو الگ اٹھا کے رکھ لیں۔ آپ کے دن بھر جو پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں آپ اس سے ناپاک نہیں ہوں گے، نماز سے پہلے آپ ان کپڑوں کو چینج کر لیں اور اچھی طرح سے پانی سے آپ دھو لیں، آپ استنجا کر لیں، اس کے بعد ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھیں۔ اب اگر اس کے بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے پیشاب کے قطرے آ جائے، گرچہ آ ہی جائیں پیشاب کے قطرے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لگ رہا ہے پیشاب کے قطرے آ گئے، ایک یہ ہوتا ہے کہ واقعی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، تو گرچہ پیشاب کے قطرے ہی کیوں نہ آ رہے ہوں تو بھی آپ یہ کریں کہ آپ پانی کا چھینٹا لے کے آپ رومالی پر مار لیں اور آپ پھر نماز پڑھیں۔ اس سے آپ یہ کوئی انسان اگر بہانہ کرے یا یہ عذر پیش کرے کہ بھئی ہمارے پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، مثانہ کمزور ہے تو ہم نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ عذر اس کا قابل قبول نہیں ہے، یہ قیامت کے دن وہ عذر نہیں پیش کر سکتا، یہ عذر اس کا مانا نہیں جائے گا۔ تو وہ اس کنڈیشن میں بھی اسلام نے تو سارے سولوشن آپ کو بتائے ہیں کہ آپ کہ بیماری اور پرابلم بھی بتائیں اور ان کے جواب بھی بتائیں۔ تو اگر کسی انسان کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ میں نے جو طریقے بتائے ہیں، ان تمام طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ چوائس کر لے، جیسی اس کی مرضی، جیسی اس کی پسند ہو، اس طریقے پر عمل کر کے وہ انسان نماز پڑھے۔ اور بہتر ہے کہ وہ پھر اس کے علاوہ اگر واقعی اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، حکیم سے مشورہ کر کے اس کا علاج کرائے۔ باقی نماز کو پابندی سے پڑھیں، نماز کو چھوڑنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔